سے علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ نے شب معراج حجاب سے جب گفتگو کی تو علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے نبی کو سب سے زیادہ جس کا لہجہ پسند ہے وہ علی کا لہجہ ہے. توجہ. اب اللہ کہہ رہا قل میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا انما انا بشر مثلکم میں تمہارے جیسا بشر ہوں. ملا ہم سے یہی دلیل پیش کرتا ہے نا کہ بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. دیکھیے بات کیا ہے. ایک نوجوان آیا میرے سامنے آ کے کہنے لگا مولانا میں نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کس خوشی میں؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا وہ حسینی ہی نہیں جو بے نمازی ہو. اس کو خود کو حسینی کہنے کا حق ہی نہیں جو نماز سے دور ہو. حسین کا چاہنے والا کبھی بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. توجہ. ایک بچہ ایک نوجوان مجھ سے آ کے کہنے لگا مولانا میں نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہ اللہ نے قرآن میں منع کیا. توجہ. اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کیا؟ میں نے کہا آیت دیکھا. میں جب اس نے کہا کہ اللہ کہہ رہا قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب مت جاؤ. نماز کے قریب مت جاؤ. میں نے کہا ذرا کھول کر مجھے آیت دیکھا. جب آیت کھولی گئی تو پتا چلا آیت آدھی تھی. میں نے کہا منحوس آدھی آیت پڑھ رہا ہے پوری آیت پڑھ. اللہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب مت جاؤ. کب؟ انتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو جب تم شراب کی حالت میں ہو. میں نے کہا یہ جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ آدھی آیت ہے. میں نے کہا آگے بڑھ. آگے اللہ پڑھ کر کہہ رہا ہے ما اوحا الیہ مگر ساتھ ساتھ میرے نبی ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے مجھ پر وحی آتی ہے تم پر نہیں آتی ہے. مجھ پر وحی آتی ہے تم پر نہیں آتی. دیکھو میرے گلے کا کیا حال ہے یہ میں جانتا ہوں میرا مولا جانتا ہے مگر چونکہ وعدہ نبھانا حسین سے سیکھا ہے اس لیے بولتے رہنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں تقریر مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ کر رہا ہوں. علی علی سب مل کر علی 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 علی. یہ ہے نعرہ یہ ہے جمہوریہ پاکستان. پھر لگاؤ صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر لگاؤ. پھر علی یہ ہے نعرہ آیا آیا علی علی. حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. کیا مطلب؟ تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تم بھی کانوں سے سنتے ہو میں بھی کانوں سے سنتا ہوں. تم بھی ہاتھوں سے کھاتے ہو میں بھی ہاتھوں سے کھاتا ہوں. مگر ما اوحا الیہ مجھ پر وحی آتی ہے تم نہیں سمجھے آپ. بھئی اگر میں یہاں پر منصور صاحب کہنے لگے آپ تو بڑے علامہ ہیں بڑے عالم ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو ایک طالب علم ہوں میں تو ایک جاہل ہوں. ایک انصاف سے بتانا یہ جو میں نے خود کو میں نے کہا میں تو جاہل ہوں. اب میری طرف دیکھنا جوانوں یہ جو میں نے خود کو جاہل کہا تو کیا تم بھی مجھے جاہل کہو گے؟ نہیں نا. یہ میرا جاہل کہنا میری انکساری ہے. میرا
بڑکپن ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں جاہل ہوں نہیں. اگر جاہل ہوتا تو کلکتے سے کانپور نہیں بلایا جاتا. توجہ. تو آیا ہوں تو علی نے کچھ خیرات دی ہے ان کی. توجہ. تو میں کہہ سکتا ہوں خود کو جاہل, تم نہیں کہہ سکتے. نہیں سمجھے بھائی, نبی نے یہ تو کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, مگر یہ کب کہا کہ تم بھی میرے جیسے بشر ہو؟ نہیں پہنچے آپ. ایک مثال دے دوں بھائی, میرے بابا, میرے والد وہ بھی بڑے مقرر تھے. مثلا مان لو منصور صاحب نے میرے بابا کی تقریر سنی تھی. اب جب میرا ماشاءاللہ یہ تیسرا سال ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے منصور صاحب چاہیں گے کہ میری داڑھی سفید ہو جائے یہاں مجلس پڑھتے پڑھتے. توجہ. ہاں, تب تک اگر ملاؤں نے شہید نہ کیا تب. ہاں توجہ, پوری توجہ. بھائی میرے والد صاحب بھی مقرر ہیں. اب جب میں نے تقریر کی تو صوفی صاحب کہنے لگے, مولانا شبیر وارسی صاحب, آپ کا انداز خطابت تو بالکل آپ کے بابا کے جیسا ہے, آپ کا لہجہ آپ کے والد کے جیسا ہے. میں نے کہا صوفی صاحب, کہاں ذرے کو آپ آفتاب سے ملا رہے ہیں, کہاں زمین کو آسمان سے ملا رہے ہیں. دنیا خطابت میں اپنے والد کا غلام ہوں. کیا کہا میں نے؟ خطابت کی دنیا میں اپنے بابا کا غلام ہوں. اب مجلس تمام ہوئی, میرے بابا کا فون آیا. صوفی صاحب سے کہنے لگے, صوفی منصور صاحب, میرے بیٹے شبیر وارسی نے کیسی تقریر کی؟ صوفی صاحب کہنے لگے, سبحان اللہ, آپ کے غلام نے بہت اچھی تقریر کی. سبحان اللہ, آپ کے غلام نے بہت اچھا خطبہ دیا. سبحان اللہ, آپ کے غلام کا انداز خطابت آپ کے جیسا ہے. سبحان اللہ, آپ کے غلام کا لہجہ آپ کے جیسا ہے. میرے بابا کو غصہ آیا. میرے بابا کہنے لگے, صوفی منصور صاحب, میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں, مگر آپ میرے بیٹے شبیر علی وارسی کو میرا غلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ صوفی صاحب کہنے لگے, آپ کے بیٹے نے خود کہا ہے کہ خطابت میں وہ آپ کا غلام ہے. میرے بابا نے کہا, صوفی صاحب حیرت ہے, میرے بیٹے نے خود کو ایک مرتبہ میرا غلام کہا, آپ نے سن لیا, اور میں نے جو ہزاروں مرتبہ کبھی اسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا, آنکھوں کی ٹھنڈک کہا, آنکھوں کا نور کہا, دل کا سرور کہا, اپنی زندگی کہا, آپ نے نہیں سنا, تو اللہ بھی محشر کے دن ان جاہل ملاؤں سے کہے گا, میرے محمد نے خود کو ایک مرتبہ بشر کہہ دیا, تو نے سن لیا, اور میں نے جو ہزار مرتبہ کبھی اسے طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا,